اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما میوات کے گنمان لوگوں، اس کیمپس کے، اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ذمہ دار لوگوں، پرنسپل صاحب، اس سبھا میں موجود گاؤں کے بزرگوں، جوان ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اور سب سے اہم پیارے بچوں اور بچیوں، کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی لوکیلٹی میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں ان کا ایک اور چراغ روشن ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے شارقہ پبلک اسکول کے اس باضابطہ اوپننگ پر ہم سب ہرشت ہیں، پلکت ہیں، خوش ہیں۔ ہم ایک بار پھر اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسٹیج سے۔ میں یہاں کے ذمہ دار لوگوں کو پہلے سے جانتا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا ہوگا۔ وہ مینجمنٹ کے اچھے لوگ ہیں، اچھا مینج کرنے جانتے ہیں، ان کے پاس گائیڈس ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ادارہ بھی بہتر چلائیں گے، اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ جو شاندار اور سندر آغاز ہوا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا یہ ادارہ، یہ سنستھان اور ترقی کرے گا۔ بچوں نے ابھی 2-3 بچوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں، ان بچوں کی زبان تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی تیاری نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ان کے حوصلے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ وہ حوصلے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے تو یہ بچے بہت آگے بڑھیں گے۔ بھائی اور بزرگوں، ادارہ بلڈنگ کا نام صرف نہیں ہوگا، یہ یہاں کے مینجمنٹ کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ ادارہ صرف بچوں کی بھیڑ جمع کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ اداروں کی پہچان، ادارہ مطلب شکشن سنستھان، سنستھاؤں کی پہچان ان کے مشن اور ایمبیشن سے، ویژن سے ہوتی ہے۔ ادارہ کیا سوچتا ہے، شکشا کے بارے میں اس کی اوتھارنا کیا ہے، علم کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کلاس کے علاوہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ تعلیم جس کا نام ہے، اس پروسیس کا، اس میں صرف کلاس روم لیکچر بورڈ پہ لکھ دینا کافی نہیں ہوگا۔ میں یہ باتیں یہاں کے ٹیچرز کے لیے بھی کہنا چاہوں گا، وہ بھی ہماری باتوں کو دھیان سے سنیں کہ صرف بلیک بورڈ پر وائٹ چاک سے کچھ لکھ دینا یہ ٹیچنگ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بچوں کی پوری ذہن سازی، ایک پوری نسل آپ تیار کر رہے ہیں اپنے سماج کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ وہ فیوچر صرف یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جے ہو جائیں، ڈاکٹر ہو جائیں، پولیس آفیسر ہو جائیں، جیسے کہ ایک بچے نے ایک بات کہی، صرف یہی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیریئر کا بہت ہی غلط تصور بیٹھ گیا ہے، خاص کے پچھڑے سماجوں میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ اور نوکری چاکری یہی بڑی بات ہے۔ انسان کیسا تیار ہو رہا ہے، کریکٹر کیسا ڈھل رہا ہے، یہ ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کس قسم کے ہیں؟ وہ ڈاکٹر جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں بڑی ڈگریوں کے ساتھ وہ ڈکیت، ان کو انسانیت کا درد نہیں۔ جو مریض آتے ہیں وہ مریض پر خوش ہیں، مرض سے ہمدردی نہیں ہے، مریض سے ہمدردی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھر جائیں سماج میں، اور کار اور بلڈنگ اور ریسورٹس گڑگاؤں اور سونا میں کھول لیں، یہ کامیابی نہیں ہے کسی سماج، کسی کمیونٹی۔ یہ بات ہمارے بزرگوں کو سمجھنا چاہیے، تمام لوگوں کو
کہ آپ یہ ظاہری چمک دمک پر نہ ریجھیں، بلکہ انسان تیار ہو بلند کردار کے، بڑے ذہن کے۔ یہ بڑا کام ہے تعلیم اداروں کا۔ پھر یہ تعلیم ادارہ کیسے علاقے میں ہے؟ ایک ایسے سماج کا حصہ ہے جو مسلم امت کا حصہ ہے۔ مسلم امت ایک عام قسم کی امت نہیں ہے، ایک عام قسم کا ٹولہ اور جماعت نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک مقصد طے کرتا ہے قرآن مجید، اسلام جو اس کے نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سماج کے لیے رحمت بنے، وہ سماج سے برائیوں کو مٹائے، اچھائیوں کا نقیب اور امردار بنے، جھنڈا بردار بنے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، آپ بار بار سنتے ہوں گے مسجدوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، یہاں وہاں، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین اس لیے ہو کہ تم معروف کا، اچھائیوں کا پرچار کرتے ہو، پرسار کرتے ہو، اور برائیوں سے، خباثتوں سے، گندگیوں سے سماج کو پاک کرتے ہو۔ اس لیے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ایک خیر امت ہے، اس کا کام پورے سماج اور پوری مانوتا کی بھلائی ہے۔ اس مشن کے ساتھ ہمارے کیمپسز کو اوت پروت ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے، بھرا پورا ہونا چاہیے۔ یہاں کے ڈائریکٹر کو بھی، یہاں کے پرنسپل کو بھی، یہاں کے ایک ٹیچر کے اندر بھی یہ بات ہو کہ وہ کون ہے اور کیا کرنے چلے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے میوات میں کہ وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو کہیں نوکریاں نہیں مل سکی، وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو اسکول جوائن کر لیتے ہیں، پرائیویٹ اسکول، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ٹیچرز کا اچھا ورک شاپ ہونا چاہیے، اس کی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یہ سب سے شاندار کام ہے جو ٹیچر کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ رائل کام، شاندار کام کوئی ہو نہیں سکتا۔ نئی نسل کی آبیاری، نئی نسل کو تیار کرنا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شکشن سنستان بلڈنگوں اور نمبر سے نہیں پہچانے جاتے، وہ اس سے وششٹ نہیں ہوتے، وہ وششٹ ہوتے ہیں اپنے مشن اور ویژن سے۔ میں امید کرتا ہوں اس ادارے کے لوگوں سے کہ وہ بڑا مشن اور ویژن بنائیں گے ضرور، اور بچوں کو ایک بلند نظریے اور بڑے کردار، اعلیٰ کردار، اچ کریکٹر سے ہم عام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں گاؤں کے لوگوں سے کہ گاؤں کے لوگوں، میوات میں آپ اسکول سے کمی نہیں ہے، بہت اسکول کھل رہے ہیں۔ وہ دن لگ گئے جب یہاں شکشن سنستان کم ہوتے ہوں گے یا لوگوں کے پاس کم ڈگریاں ہوں گی۔ اچھے خاصے اسکول ہیں، اچھے خاصے ڈگری ہولڈرز بھی ہیں، گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ بھی یہاں بڑی سنکھیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جو بڑی کمی ہے وہ ہے کوالٹی کی، وہ ہے کوالٹی کی، اسٹینڈرڈ کی، اس کی کمی ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں، اس ادارے پر نظر رکھیں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں کہ نہیں۔ اچھی شکشا، گنوتا پورن شکشا وہ بھی نہیں کہ نہیں۔ صرف بلڈنگوں پر اور نمبرز پر نہ جائیں، صرف فیسز کتنے، جہاں کی فیس زیادہ ہے وہ زیادہ بڑا اسکول ہے، جہاں کی بلڈنگ بڑی ہے وہ بڑا اسکول ہے۔ اس پچھڑے نفسیات سے نکلے اور کوالٹی کو چیک کریں، اور کوالٹی کو پیدا کرنے کے لیے اسکول پرشاسن پر دباؤ بنائیں کہ ہاں اچھی پڑھائی ہو، پڑھائی کے ساتھ بچوں کو اچھا واتاورن ملے سیکھنے سکھانے کا۔ آؤٹ آف کلاس ایکٹیویٹیز کا، دنیا میں جو لوگ ترقی یافتہ ہیں، جو قومیں، جو کمیونٹیز، وہ آؤٹ آف کلاس ایکٹیویٹیز کرتی ہیں۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی اچھی زبان ہوتی ہے۔ یہاں میوات میں 4 زبانیں ہونی چاہیے۔ ایک ہندی جو یہاں کی ایک طرح سے آپ کہتے ہیں ماتر بھاشا ہے، یہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندی خوب جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ اچھی ہندی ہونی چاہیے، پڑھے لکھے گریجویٹس کی ہندی اچھی نہیں ہوتی، اچھی ہندی کا پورا زور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ٹیچرز اچھے بلانے چاہیے، اچھی سیلری ہونی چاہیے۔ پھر اردو اچھی ہو، اس لیے کہ مسلم کمیونٹی ہے، اردو ہماری تہذیبی زبان ہے۔ اگر ہندی راشٹر بھاشا ہے تو ہندی کلچرل لینگویج، اردو کلچرل لینگویج ہے، تہذیبی زبان ہے۔ انگریزی
عربی سے ایسی نریشی ہو بچوں کی کہ وہ اچھی انگریزی لکھیں پڑھیں بولیں. اس کے ساتھ ساتھ عربی ہمیں خوشی ہوئی کہ یہاں عربی کے استاد بھی انہوں نے عربی میں چند باتیں رکھی ہیں. عربی کی اچھی تعلیم کا انتظام بھی کرنا چاہیے. صرف قرآن ناظرہ پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے. یہاں لوگ اسی کو عربی سمجھتے ہیں. یہ تو ناظرہ قرآن ہے. عربی کی تعلیم مطلب یہ کہ زبان جیسے پڑھائی جاتی ہے. عربی کتابیں آتی ہیں کیرلا کشمیر اور حیدرآباد کے ڈھیروں اسکولوں میں عربی پڑھاتے ہیں چھوٹے سے ہی. ہم یہاں مروڑا میں جو ہمارا کیمپس ہے وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ ہم عربی بھی پڑھاتے ہیں. تو عربی مجھے امید ہے کہ یہاں کے مینجمنٹ کے لوگ ضرور عربی کی تعلیم کا انتظام بھی کریں گے. میں شاید زیادہ گفتگو کو لمبا کر رہا ہوں. میں پھر اس کو انعام دیتا ہوں. دوسرے لوگوں کو بھی بولنا ہے.